خود انسان چیک کرے کہ میرا پریپریشن کتنا ہے ٹورڈز امام، میں کتنا امام کو یاد کرتا، کتنا میں امام کی طرف جانے کی کوشش کرتا، اور اگر میں نہیں جا رہا تو مجھے کرنا کیا ہے آج۔ ایک ایک دن گزر رہا، ہم ظہور امام سے کلوز ہوتے جا رہے۔ خوشی کی بات ہے نا؟ نہیں ہے؟ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ہم ظہور امام سے کلوز ہو جائیں؟ اس سے بڑا ہماری زندگی کا اچیومنٹ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا اچیومنٹ یہی ہے کہ میں امام کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، جس کے لیے ہم زندہ ہیں، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہماری زندگی کا مقصد جو مشن ہے نا ہماری زندگی کا، وہ پورا ہوگا۔ اگر میں اپنی گناہگار آنکھوں سے امام کے وہ ظہور کو دیکھوں، سب سے بڑی عبادت ہے۔ ساری ایک چیز یاد رکھو، I'm very clear، پہلے ہی بول رہا کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہے، مرضی امام ایک طرف ہے۔ امام کی مرضی نہیں ہے، ان کے مرضی کے خلاف کام کر رہے تو پھر عبادتیں ایکسیپٹ ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی 3-4 دن ہو آپ کے شہر میں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو۔ اگر میری ساری، اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا خمس جتنا ہے یہ سب دے رہا اور میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ چلو یار یہ تو ہے نا بخشوا دے گی، جب تک مرضی امام نہیں ہوگی تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب تک ان کی رضا نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ملینز بلینز کی تعداد میں مسلمان ہیں، سب کی نماز قبول ہو رہی؟ چوتھے امام کا جملہ ہے، سب لاکھوں لوگ حج پہ جا رہے۔ حج واجب ہے، لازم کرنا ہے حج۔ تو جب چوتھے امام کے زمانے کا مشہور واقعہ نہیں ہے، راوی نے کیا کہا؟ مولا کتنے لوگ ہیں خانہ کعبہ کے اطراف، کتنا حج ہو رہا؟ امام نے کہا قریبا۔ اس کے سر پہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھ، چند لوگ تھے، چند فیو پیپل، سب جانور طواف کر رہے تھے۔ ہم وہ جانوروں میں نہیں بنے، ہم وہ جانوروں میں نہیں بنے۔ اگر میں غفلت میں ہوں کہ میں نہیں، تو وی ڈونٹ نو۔ اسی لیے کہا کہ امام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو شروع کرو۔ ایک ایک دن، جو میں نے کہا، ایک ایک دن گزر رہا، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا، تم ظہور امام سے قریب ہوتے جا رہے، کلوز ہوتے جا رہے۔ اور ہونا بھی ہے کہ قریب سے قریب ہو جانا، کہ اپنی آنکھوں سے امام کے ظہور کو ہم دیکھ سکیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ کل جمعہ ہے، جمعے کا اناؤنسمنٹ ہوا کہ کل جمعے کو 11:55-54 پہ نماز ہوگی۔ ویری گڈ، جمعے کی نماز پڑھنا ہے۔ جمعے کی نماز کا پریپریشن تو ہے، نماز سے پہلے فجر پہ کوئی آنے والا بھی ہے، اس کا پریپریشن ہے۔ I'm very sad to say this, I'm really sad to say this۔ ہمارا آج کا، کل صبح کا کیا پریپریشن ہے؟ اپنے گھروں کو ہم نے کیسے تیار کیا کل کی صبح کے لیے؟ یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ امام نہیں آئے گا، یہ کوئی نہیں بول سکتا، میں ڈیٹ فکس کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ امام کل نہیں آئے گا۔ کل نہیں آئے گا تو وائی ہمارے پاس یہ علماء کہتے ہیں کہ دعائے ندبہ پڑھو کل، وائی دعائے ندبہ کا حکم جمعے کی صبح کا کیوں ہے؟ مفاتیح الجناح جا کر دیکھ لو، آج کی رات کل کی صبح تک اعمال جو بتائے گئے امام کے لیے وہ کیوں رکھے گئے؟ وائی؟ ہر شیعہ کی ذمہ داری بتائی، غیبت امام میں ہماری ریسپانسبلٹی، پریپریشن کے جو چیزیں بتائیں اس میں ون آف دی چیز یہ ہے کہ فرائیڈے مارننگ تم انتظار کرنا، آج کی رات شب جمعہ تم لٹرلی انتظار کرنا کہ میرا سید، میرا مولا، میرا امام، میرا سردار کل آ جائے، کل آ جائے۔ کل کی صبح نماز فجر کے بعد، اسی لیے دعائے ندبہ کو امیڈیٹلی نماز فجر کے بعد نہیں رکھی گئی۔ یہ مستحب دعا کبھی بھی پڑھو، لیکن حکم کیا ہے
کہ دعائے ندبہ پڑھو کب؟ جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے، جب سورج کی روشنی، وہ ریز، سورج کی جو ریزز، وہ ریز جب باہر آئے تو جب سٹارٹ کرو دعائے ندبہ. اس وقت تک ویٹ کرو کہ شاید تمہارا امام آ جائے. دیکھیے میں 5-10 منٹ سے مسلسل بول رہا امام آ جائے، امام آ جائے، ایک آواز مجھے آمین کی نہیں آئی. یہ سب سے بڑا مسئلہ، یہی پریپریشن ہے. وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار امام. لٹرلی ہم پریپیئر نہیں ہیں امام کو ریسیو کرنے کے لیے. ہم زبان کی ٹپ آف دی ٹنگ سے بول رہے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. امام آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ لاس نہیں ہوگا. اچیومنٹ سب سے بڑا تمہاری زندگی کا جو مشن ہے، موٹو ہے، وہ تم کو امام کو ریسیو کرنا ہے. مقصد جو زندگی کا ہے، جو ہم دنیا میں آئے نا، ہم یہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھنے نہیں آئے، فرزند زہرا کو دیکھنے آئے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر امام آ جائے تو کیا کل کی صبح کا کتنا پریپریشن ہے، کیا تیاری ہے میرے پاس. آج کی رات حکم دیا گیا شب جمعہ کہ جب شب نماز پڑھو، اس نماز میں، نماز کے بعد دعا کرو کہ مولا کل آپ آ جاؤ. اسی لیے دعائے ندبہ میں ایک جملہ، ایک لائن ہے جو کل ہر شیعہ، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد کو پڑھے. 18 مرتبہ پڑھو صبح میں فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد. کیا؟ الا متا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا متا حاروفی کا یا مولا. اتنی سی لائن ہے، الا متا حاروفی کا یا مولا، کہ مولا یہ جمعہ بھی چلا گیا اور ہم نے آپ کی زیارت نہیں کی. میں کب کروں گا آپ کی زیارت؟ when I'm going to do مولا، when I'm going to do مولا. کب میں آپ کی زیارت کروں گا؟ کب میں آپ کو دیکھوں گا؟ کب میں آپ کے پاس آؤں گا؟ دوستو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ امام ہے اور میں امام کو نہیں دیکھ سکتا. اور کل کی صبح سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. 40 سے پہلے کا جمعہ ہے، جسٹ بیفور 40. تو کل کی صبح جب اٹھنا، نماز فجر پڑھنا، فجر کے بعد دعا عہد پڑھ لو فوراً. اس لیے کہ دعا عہد، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عہد کے ایک ایک ورڈ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہوتے. اگر کوئی شخص 40 جمعہ یا 40 دن 40 ڈیز کنٹینیوس دعا عہد پڑھے، ایسا ہاتھ رکھ کر جیسے امام کے ہاتھ میں بیعت کر رہے، اور آخر میں پیر پہ مار کے بولے الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان 3 مرتبہ، 40 ڈیز وداؤٹ مسنگ فجر پریئر اگر کوئی پڑھے اور وہ مر جائے تو تم ظہور کے وقت تم اٹھائے جاؤ گے. تم لندن میں مرو، ممباسا میں مرو، کہیں دنیا کے حصے میں مرو، اگر تم نے 40 دن گزارے، لیکن اس کے ساتھ وہ کنڈیشنز ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. میں ریپیٹ نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے کیا کیا کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشنز کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے امام کے لیے اور وداؤٹ فجر پریئر، میں بہت ریکمینڈ کرتا یہ دعا کو، اس لیے کہ یہ دعا تمہارے سارے ایشوز، جو 1000 ایشوز اس وقت یو کے میں ہے نا، وہ سارے ایشوز ختم ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ معاف ہو گیا، آپ کی دعا قبول ہوگی، رحمت آ گیا آپ کے پاس. اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے، آپ رات بھر سجدے میں جاؤ. دعائے کمیل میں بھی آپ کیا کہتے ہیں، مولا کیسی دعا مانگ رہے. میری خواہش ہے کہ یہ دعا کو انگلش میں پڑھو یا اپنی زبان میں پڑھو، عربی میں مت پڑھو. واجب نہیں عربی میں پڑھنا، قرآن عربی میں پڑھنا، قرآن عربی میں پڑھنا لازم ہے. گجراتی میں پڑھو، جو آپ کی سہیلی زبان ہے اس میں پڑھو، جو زبان آپ انڈرسٹینڈ کرتے، انگلش انڈرسٹینڈ کرتے انگلش میں پڑھو. اس لیے کہ یہاں تو بچہ پیدا ہی انگلش بولتے ہوئے ہوتا ہے نا. نہیں مجھے نہیں مانا، یہاں کا بچہ پیدا ہوتا ہے انگلش بولتا ہے، اترتی بولتا ہے تو انگلش میں پڑھو. نتھنگ رانگ، انگلش میں پڑھو. ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. تم کو پتا چلے گا کہ تم بول کیا رہے.
دعائے کمیل پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آنا ایسا کہ امام علی جیسی پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی اس طرح. امام علی جیسی پرسنالٹی, افضل ترین اللہ کا بندہ, افضل ترین, علی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. رسول اور علی, اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد, اللہ کا رسول بول رہے. وہ علی جب اللہ کے سامنے آ رہے تو اس طرح دعا مانگ رہے. اس دعا میں امام علی نے جہنم کا کتنا ذکر کیا, اسی لیے بول رہا انگلش میں پڑھو. جو اس کے اوپر آ رہی نا اسکرین کے اوپر, اتنا انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا. جب ریسائٹر وہ دعا کو ٹرانسلیشن انگلش کا پڑھے گا تو آنکھوں, یا گجراتی میں پڑھ, جو زبان آتی, میں انگلش بار بار یہ بول رہا, میرا مطلب نہیں کہ صرف انگلش میں پڑھو, جو زبان آپ کو آتی اس میں پڑھو. اس کے بعد دیکھو ایک دعائے کمیل تمہاری زندگی کو بدل دے. زندگی کو بدلے یعنی تمہاری فکر بدل جائے گی, تمہاری سوچ بدل جائے گی, تھنکنگ بدل جائے گی. اس کے بعد تم وہ کرو گے جو علی چاہتا ہے. یہ دعا میں امام کتنا تڑپ کے بول رہے. اسی دعا میں ایک جملہ آگے لاسٹ میں, وہ بعد میں بولوں گا. سب نے, میں نے دیکھا پورے مجمع نے پکار کے بولا وہ جملہ, وہ ایک لائن. ہر آدمی کو رٹی ہوئی ہے وہ لائن, لیکن وہ رٹی ہوئی تو ہے, زبان پہ تو سب کو ہے, بائی ہارٹ ہے, لیکن اس کا پیچھے مقصد کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہے. امام کا پریپریشن میں کل کی صبح کے لیے نماز, آج کی رات سلامتی کی نماز ضرور پڑھو. کل کی صبح اگر امام نہ آئے, خدا نہ خواستہ, تو بولنا الہ متا حروفی کا یا مولا 18 مرتبہ. نیکسٹ فرائیڈے تک کا تمہارا پروٹیکشن ہے. دعا ندبہ کا یہ ٹرانسلیشن دیکھ لو جو میں بول رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ مولا میں کب آپ کی زیارت کروں گا, وین مولا, وین مولا. یہ فرائیڈے بھی گزر گیا. یہ تڑپ رہنا یہاں پہ, یہ فیلنگز رہنا, ایک پنچ ہونا, دل کو ایک تکلیف ہونا کہ یار یہ فرائیڈے بھی چلا گیا, یہ فرائیڈے بھی میرا مولا کے ہاتھ سے چلا, میرا مولا نہیں آیا. پھر 8 دن ویٹ کرنا پڑے گا, پھر 1 ویک ویٹ کرنا پڑے گا. یہ جذبہ رہنا, یہ فیلنگز رہنا, پریپریشن یہ فیلنگز رہنا میرے بھائی, یار یہ فرائیڈے بھی چلا گیا, ہیو ٹو ویٹ فار 1 more week. یہ تڑپ ہو کے اللہ سے مانگنا. لیکن اس کے لیے یہ تو پریپریشن ہے. اس کے لیے آج 1-2-5 منٹ مرحومین کے لیے بھی بول دیتا, اس لیے کہ شمع جمعہ چلی جائے گی, پھر مجھے نیکسٹ تھرسڈے میں یہاں نہیں ہوں. وہ آپ بولیں گے جاؤ جلدی, بہت ڈرا دیا. آج میں جہاں جا رہا صرف ایک ہی بول رہا, اتنا ڈراتے مولا, میں بھی تھک گیا. آپ بولیں گے یار جاؤ یہاں سے, بہت ہو گیا لندن میں. آئی ایم گوئنگ, ڈونٹ وری, انشاءاللہ. نام اب تو نام بھی نہیں لیں گے کوئی عابد بالگرامی کا, اس لیے کہ ڈرانے والا کنفرم ہو گیا نا. آج ایک واقعہ آئے گا آپ کو تھرسڈے, اس لیے کہ آج مجھے کچھ ساس بہو کے بارے میں بولنا ہے. اس لیے کہ اگر ساس بہو کے ایشوز کنٹینیو رہے تو وہ امام کا انتظار نہیں کر سکتے, وہ فیملی کر ہی نہیں سکتی. یہ نہیں کہا کہ تم صرف مرد انتظار کرو امام کا, نو, مدر ان لا بھی انتظار کرے, ڈاٹر ان لا بھی انتظار کرے. ہماری عورتیں مضبوط ہو. جب تک عورت مضبوط نہیں ہوگی دین نہیں رہے گا لندن میں. آپ یقین کرو میری بات, ممبر رسول سے بول رہا ہوں. پیرنٹس جو ورید ہیں, جن کی لڑکیاں ہیں, اللہ ان کو صراط مستقیم پہ رکھے. آپ مجھ سے بہتر جانتے, یہ خالی لندن یا یو کے یا یورپ یا اس کا نہیں, دنیا کے ہر شہر کا مسئلہ ہے. پیرنٹس جو امریکہ میں نہیں ہے, کینیڈا میں نہیں ہے, آسٹریلیا میں نہیں ہے, دے آر ریئلی ورڈ کہ میری لڑکی کا کیا ہوگا, میری لڑکی کا کیا ہوگا. کیوں؟ اس کے لیے میری زبان تک ایک چیز آ رہی, گھڑی بھی ساتھ کبھی نہیں دے سکتی مجھے. دیکھیے کہاں سے کہاں ٹائم نکل گیا. تو نہیں آؤں, ایک چیز آج بول دیتا کہ چلڈرن کو, اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رزق حلال کھلاؤ. جب تک رزق حلال نہیں کھلاؤ گے اس وقت تک تمہاری اولاد بچ نہیں سکتی. آئی ایم ویری کلیئر. انتظار ہے امام میں,
غور سے سننا، بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. انتظار امام میں رزق حلال از سو امپورٹنٹ. اگر بچے کی زبان کے اوپر رزق حرام کا ایک ڈراپ آف واٹر بھی جاتا ہے، ایک سیڈ، رائس کی ایک سیڈ، مثال دے رہا ایک دانہ، ایک سیڈ بھی جاتی ہے، اس کا بھی اثر ہوگا. ایزی مت لو، پھر بولتا وی ہیو ٹو بی سیریس. جب تک رزق حلال، غور سے سنو، انتظار امام میں جو سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے وہ رزق حلال ہے. اس لیے کہ مولا حسین نے، غور سے سنو، امام حسین نے عاشورہ ڈے، روز عاشورہ جب سٹارٹ ہوئی جنگ سٹارٹ، غور سے سننا، جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے امام حسین میدان میں آئے اور اونٹ پہ بیٹھے، کیمل پہ آئے، ذوالجناح میں نہیں آئے، رسول کا امامہ پہنا، دوش پہ رسول کی ردا ڈالی، ہاتھ میں رسول اللہ کی سٹک لی، پیر میں رسول کے شوز پہنے، کیمل پہ بیٹھ کر آئے. عمر سعد کو بلا کے اس سے ڈسکشن کیا اور پورے لشکر کو، یزید کی کمپلیٹ آرمی کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا کہ سنو، یو نو ہو آئی ایم، میرا نام حسین ابن علی ہے، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، کوئی چینج نہیں لایا، میں نے رسول کے حرام کو حلال نہیں کیا، ان کے حلال کو میں نے حرام نہیں کیا، وہی دین میں لے کے کیری کر رہا جو میرے گرینڈ فادر نانا کا دین تھا. کمپلیٹ ایک انٹروڈکشن کرایا، کیمل کو پلٹایا، سیدھا واپس خیمے میں آئے. جب خیمے میں آئے تو حسین کے جو اصحاب تھے، کمپینینز تھے، ان لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے انٹروڈکشن تو کروایا لیکن آپ نے ویٹ نہیں کیا ان کے جواب کا، آپ تھوڑا ویٹ کرتے، ان کا جواب تو سنتے، ان کا آنسر تو سنتے. مولا حسین خاموش بیٹھے. پھر پوچھے اصحاب نے کہ مولا آپ نے ان کے آنسر کا ویٹ کیوں نہیں کیا؟ امام نے کہا کہ سنو، میں نے حجت کو تمام کیا کہ ڈے آف ججمنٹ میں کوئی یہ اللہ کو نہیں بولے کہ ہم حسین کو نہیں پہچانتے تھے. تو کہا مولا اب انتظار تو کرتے ان کے جواب کا. مولا حسین کا آنسر عاشورے کے دن صرف عاشورے کے لیے نہیں تھا، ظہور امام تک ہر شیعہ کے لیے کمپلیٹ آنسر ایک لائن کا. مولا حسین کا جب پوچھا کہ آپ نے ویٹ کیوں نہیں کیا ان کے آنسر کا، تو مولا حسین کہتے کہ آئی نو ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. بات کلیئر ہوئی؟ پہلا میسج، پیٹ میں حرام ہوگا. آج امام زمانہ ظہور کریں گے، امام بلائے گا، ہم لندن میں بیٹھے رہیں گے، اولاد تباہ ہو جائے گی. یاد رکھو، اور اولاد اگر تباہ ہوئی تو ماں سے اور باپ سے روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں پوچھا جائے گا کہ یہ میری امانت تھی تمہارے پاس، تم نے کیا کیا؟ یہی اولاد آج جس اولاد کے لیے ہم خاموش ہے، پیٹوں میں حرام بھر رہے، وہی اولاد روز محشر تمہارے کپڑوں کو، بدامن کو ایسا پکڑے گی، باپ کے، ماں کے. ڈے آف ججمنٹ میں کو میں جوک نہیں کر رہا، ہم سیریس، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پکڑ کے کہے گی، اللہ سے کمپلین کرے گی کہ پروردگار جو میں جہنم میں جا رہا، میں اپنے گناہ کی طرف سے بھی جا رہا اور میرے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بھی جا رہا. امام نے کیا کہا حسین نے؟ پیٹوں میں حرام ہے، میں بول رہا ان کو اثر نہیں ہو رہا.